السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے سورہ قدر کا، جو کہ مکی سورہ ہے، جس کی 97 نمبر پہ اس کا قرآن کا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 25 نمبر ہے اس کا۔ آیات اس کی 5 ہیں اور ایک ہی رکوع ہے۔ اس سورہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے، اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر اور حضرت عائشہ سے بھی یہی منقول ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن اکثر علماء اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ امام سالوی اور عقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور اکثر علماء کا بھی یہی، کچھ ان کے مطابق، ان کے جو ماننے والے علماء ہیں ان کا بھی یہی قول ہے۔ شان نزول کی روایت میں بنی اسرائیل اور منبر کا ذکر آتا ہے، جو اس کی مدنی ہونے کے قریب قریب محسوس ہوتا ہے، جس کے بارے میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ بہرحال اس سورہ کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، چونکہ یہودی جو تھے وہ مدینہ میں تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو شان نزول ہوا اس سورہ کا، اس کے بارے میں، اس کی روایات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بندوں کی طرح کود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے صدمہ ہوا، تو آپ کے صدمے کو، آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر اور سورہ قدر نازل ہوئی۔ قاسم بن الفضل حمدانی نے کہا کہ ہم نے بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ شمار کیا تو پورے 1000 مہینے ہوئے، لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو مسلسل 1000 ماہ تک جہاد میں مشغول رہا اور کبھی ہتھیار اس نے نہیں ڈالے۔ مسلمانوں کو یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد بنی اسرائیل کی عمر بھی، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ ابن جریر نے مجاہد سے ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، یعنی کہ ایک عبادت گزار آدمی جو تھا، وہ کیا تھا کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح سے شام تک جہاد کرتا۔ اس نے 1000 مہینے تک یہ مسلسل یہ عمل کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اور صحابہ کرام کو جو افسوس اور غم اس کا ہوا تھا، کیونکہ ان کی زندگیاں اتنی طویل نہیں تھیں، اور انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے، اور تو پھر ہم اس درجے تک کس طرح پہنچیں گے، تو اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرما کر مسلمانوں کی امت محمدیہ کو یہ فضیلتیں عطا کر کے وہ تمام ان کے افسوس کو، دکھ کو دور کر دیا۔ ایک اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے کہ میں نے ایک معتبر عالم سے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں چونکہ تھوڑی ہیں، اس لیے اس کے اعمال دوسری امتوں کے اعمال کے برابر تو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا کی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ان کی امت کی عمریں دکھلائی گئیں کہ 60-70 برس کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا کہ میری امت کی عمریں پہلی امتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، پہلی امتیں اعمال اور ثواب میں بڑھ جائیں گی اور میری امت شرمندہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے انہیں سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل، حضرت یوشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک عبادت میں مشغول رہے
اور پل جھپکنے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس صورت کے سبب نازل میں، اس سبب کے سبب نازل میں اس قسم کی مختلف روایات ذکر ہوئی ہیں۔ اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوئی کہ ایک ہی زمانہ میں مختلف واقعات کے بعد جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی ہے تو اس کے ہر واقعے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ بہرحال سبب نزول کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہم سب کے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہم امت محمدیہ کے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے، ہمارے دلوں کو سنبھلنے کے لیے، اور ہمیں وہ تمام انعامات حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی ان تمام رحمتوں اور نعمتوں سے محظوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شب قدر عطا فرمائی۔ آغاز کرتے ہیں سورہ قدر کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ القدر ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت کے، شرف کے، اور علماء نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے سے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازلی میں لکھا تھا، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے آئندہ رمضان تک پیش آنے والا ہے، اس رات میں ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو تدبیر کائنات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور امور پر عمل پر کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن کو مامور کر رکھا ہے، ان تمام فرشتوں کے حوالے میں ان کی تقدیریں کر دی جاتی ہیں۔ یعنی پوری تقدیر، پورے ساری زندگی کی تقدیر اکٹھی حوالے نہیں کی جاتی فرشتوں کی، بلکہ ایک ایک سال کے کام ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہر انسان کی موت، زندگی اور بارش اور رزق وغیرہ کی مقررہ مقداریں فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جن فرشتوں کے یہ تمام امور جن کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار ہیں: اسرافیل، میکائیل، جبرائیل اور عزرائیل۔ ان چار فرشتوں کے حوالے تقدیر کی جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سے باقی فرشتوں کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ سورہ دخان کی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین میں بھی لیلۃ المبارکہ ہی ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد بھی شب قدر ہی ہے۔ وہ کون سی؟ جو لیلۃ القدر ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول کیا۔ اس شب میں حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بے شمار برکات کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ اور روح اترتے ہیں۔ روح سے مراد، ملائکہ سے مراد فرشتے، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ شام سے صبح تک تجلی ربانی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اس روز اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا رحمتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے پارہ کی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے معلوم ہوا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ تینوں آیات سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن مقدس لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور اسی شب کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ رات لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ رمضان میں تھی جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ بعض روایات میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب برات کے متعلق کہتے ہیں کہ اس رات میں
اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جبکہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھ لیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جن کا فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا ہے لیکن وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ تمام کے تمام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یعنی فیصلہ تو ہو چکا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے نکل کر فرشتوں کے حوالے اس رات کو کیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی فضائل میں بہت سی احادیث آئی ہیں، بہت ساری۔ ان میں سے اگر ہم کچھ کو دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے گناہ معاف، تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آیا ہے کہ جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اس کی خیر سے تو صرف بدنصیب لوگ ہی محروم رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک طویل روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شب قدر ہوتی تو حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبۃ اللہ پر قائم فرما دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 باز ہوتے ہیں، 100 باز ہیں جن میں سے 100 بازو ہیں، 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا جب یہ فرماتے ہیں تو اس کو نہ صرف سلام کریں بلکہ اس سے مصافحہ کریں، اس سے ہاتھ ملائیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ ناتا توڑنے والا، چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، یہ فرشتے زمین پر نہیں اترتے بلکہ یہ تمام کے تمام فرشتے سارا سال سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ پورے سال میں ایک ہی رات وہ شب قدر کی رات ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دنیا پر آتے ہیں اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس شخص کے جو شراب پیتا ہو یا سور کا گوشت کھاتا ہو۔ شب قدر کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں جن کو ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو شاید وہ مکمل ہی نہ ہو پائیں۔ اس رات کی عبادت کا 1000 مہینوں تک یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ رمضان 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے
اور رمضان کی راتوں میں شب قدر سب راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام افضل اتارے، نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ تمام کتابوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ تو حق تعالیٰ نے افضل الرسل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل نبی ہیں، ان کو سب سے افضل ترین کتاب عطا کی، اور انہی رسول کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے رسول کی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے افضل ترین رات شب قدر بھی عطا کی۔ سبحان اللہ، کتنے ہی خوش نصیب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں سب سے افضل رسول ملا، ہمیں سب سے افضل کتاب ملی، اور ہمیں سب سے افضل ترین رات ملی۔ اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے اندر نہ صرف رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ قرآن مجید دو مرتبہ جس کا نزول ہوا۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان بیت العزت میں اکٹھا ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں ہی اتارا، اور جو کہ شب قدر کی رات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا، جو کہ 23 سال کی مدت تھی، اور یہ بھی رمضان کی شب قدر کی رات میں ہی نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی یکم رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور 18 یا 16 رمضان کو ان کو عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو عطا کی گئی۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس ترین مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں قرآن دیا بلکہ پہلے کی امتوں کو بھی رب کائنات نے اسی ہی مہینے کے اندر وہ تمام کے تمام احکامات عطا کیے جو ہماری طرف بلکہ تمام امتوں کی طرف نازل کیے۔ اسی رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے اس رمضان کے آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے کے لیے تیار کر لیں، اپنی تیاریوں کو بڑھا دیں، کیونکہ رمضان ہمارا آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں، صحت کی بہترین حالتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے، تاکہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے مکمل طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب جہاں پر لیلۃ القدر کی رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں، مگر وہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو، اس وقت دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو نویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تیسری رات، تیسری، 5ویں، 7ویں اور 9ویں رات میں تلاش کرو۔ اس روایت سے ایک تو آپس میں جھگڑا کرنے کی نحوست معلوم ہوئی کہ انسان کو جو آپس میں جھگڑا کیا جاتا ہے فرشتے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ شب قدر کا تعین اٹھا لینا ہی شاید امت کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو مخفی رکھ دیا ہم سب کے لیے۔ بہت سے لوگ گناہ کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ وہ بغیر گناہ کیے رہ نہیں سکتے۔ اگر شب قدر معلوم ہوتے ہوئے گناہ کرتے تو یہ نہایت ہی خطرناک تھا۔ جس طرح سے شب قدر کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں، رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کر دی جائیں گی، اسی طرح سے اس رات میں گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ اس رمضان کے مہینے میں جس طرح ہمارے لیے نعمتوں کا، اور جس طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیل لگا دی ہے تمام کی تمام رحمتوں کی، اسی طرح سے جس طرح ہم گناہ کریں گے ان دنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کا عذاب بھی ہم پر کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو سوتے ہوئے دیکھ کر حضرت علی سے فرمایا، ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو خیر کی طرف بہت سبقت فرماتے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟
اس میں کیا مصلحت ہے؟ فرمایا اگر میرے کہنے پر وہ انکار کر بیٹھتا تو کافر ہو جاتا، اور تمہارے قول کا انکار کفر نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہوتے ہوئے کوئی گناہ کی جرت کر کے تباہ ہو جائے۔ کتنی اہم ترین بات ہے لیلۃ القدر کی رات کا مخفی ہونا۔ تعین کی صورت میں اگر کسی سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو مایوسی اور افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات میں جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور یہ محرومی پر محرومی ہو جاتی۔ جتنی راتیں شب قدر کی تلاش اور جستجو میں صرف ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مستقل ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ رمضان کی عبادت پر رمضان کی عبادت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ احادیث میں ذکر ہے اس بارے میں، اس صورت میں تفاخر کا موقع زائد ہے کہ بندے صرف شب قدر کے اوپر ہی نہیں رہتے، اور صرف شب قدر پر ہی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول نہیں رہتے، بلکہ وہ عام دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارتے ہیں، جمعہ کی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، صلاۃ وسطیٰ جو کہ عصر کی نماز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور قیامت کے ڈر اور خوف سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی ان عبادتوں، دنیا میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کہ یہ میری خلقت میں میری سب سے بہترین مخلوق ہے۔ بدقسمتی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فخر پر ہم پورا نہ اتر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سے وہ عمل کروا لے جو اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب علامات شب قدر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان کو بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گی کہ میں آپ کو ضرور بتا دوں۔ وہ رات کھلی ہوئی، روشن، چمکدار، صاف شفاف ہوتی ہے۔ اس کا موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ سرد نہ ہی زیادہ گرم۔ کثرت انوار کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک ستارے شیاطین کو نہیں مارتے۔ شیاطین کو ویسے ستارے ان کو مارتے رہتے کہ وہ اوپر آسمانوں کو نہ چڑھیں۔ اس رات صرف اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف رحمتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس رات کو صبح کو آفتاب ہموار ہوتا ہے، اور اس کی شعائیں بہت سخت نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے سورج 14ویں کا چاند ہو۔ اس کی صبح کو طلوع آفتاب کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ادروائز ہر روز سورج کی کرنوں کے ساتھ ساتھ شیطان بھی سورج کی کرنوں کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ عبدہ بن ابی لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا کہ اس نے سالہ سال کشتیوں کی ملاحی کی تھی۔ ایک دن کہنے لگا کہ دریائی عجابات میں سے ایک چیز میرے تجربے میں ایسی آئی کہ عقل میری حیران رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ دریائے شور کا پانی ایک رات میٹھا ہو جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں وہ پانی بہت سخت کڑوا اور بہت بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن ایک رات میں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتلانا۔ اس غلام نے رمضان کی 27ویں شب کو ان سے کہا وہ آج کی رات ہے۔ مشائخ نے لکھا کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت بھی زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے امور کا تعلق انسان کی بینائی سے نہیں۔ انسان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے قاصر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو
पाऊं तो क्या दुआ करूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप मुझे माफ फरमाने वाले हैं और माफी को पसंद फरमाने वाले हैं, मेरी खताएं माफ फरमा दीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात की दुआ करें, और उस रात ना सिर्फ बल्कि दुआओं में मशगूल रहें, तिलावत, नमाज, जिक्र और अल्लाह ताला की तरफ अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआओं में हर हर लम्हा मसरूफ रहे। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहर्रात को हुक्म देते थे कि अपनी कमर को कस लो, क्योंकि ये रातें फजीलत की रातें आने वाली हैं, और इस रातों में सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र करो और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो। पूरा साल हम दुनियादारी के अंदर दुनिया को राजी करने के लिए गुजार देते हैं, इस रात के लिए अपने आप को पूरे साल तैयार कीजिए कि ये रात आने वाली है और इस रात की फजीलतों से हमने महरूम नहीं रहना। क्या शब कदर और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए ही मखसूस है? तो इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ बातें आती हैं। एक बार क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू ज़र गफ़ारी की रवायत से आता है कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शब कदर अम्बिया के साथ होती है? जब वो वफात पा जाते हैं तो उठा ली जाती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि वो बाकी रहने वाली है। इस हदीस की बिना पर हाफिज इब्न हजर ने इस बात को तरजीह दी है कि शब कदर गुज़श्ता उम्मतों के लिए भी थी, और जिन रवायात से इस उम्मत की खसूसियत मालूम होती है इनमें उन्होंने तावील की है। लेकिन शान नज़ूल की तमाम रवायात रवायात खसूसन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की रवायत, बल्कि सूरत कदर भी इस पर खुली दलालत है कि ये शब कदर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए मखसूस है। ये शब कदर अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की, उसके अलावा किसी और नबी की उम्मत को अल्लाह ताला ने अता नहीं की। कुछ लोगों ने ये गुमान किया कि शायद नबियों के साथ शब कदर आती रही, नबियों को अता की गई और फिर जब नबी वफात पा गए तो वो शब कदर उठा ली गई। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये शब कदर सिर्फ और सिर्फ नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की। अब हम इसको देखते हैं, इस सूरा को। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र की शान अजीम है, इसकी कद्र व मंजिलत की बिना पर इसे लैलतुल क़द्र कहा गया। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र क्या है, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? फिर इसके बाद अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र हजार महीनों से बेहतर है, इसका अमल हजार महीनों की इबादतों से बेहतर है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के हुक्म से हर काम के बारे में उतरते हैं। अल्लाह ताला से तमाम के तमाम अहकामात लेकर वो कम अहकामात और वो जो फैसले हैं और वो तमाम उनके हवाले कर दिए जाते हैं। और सिदरतुल मुंतहा से वो फरिश्ते अल्लाह ताला के फैसले हुक्म को लेकर जमीन पर उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और वो रात फजर के तुलू होने तक सलामती ही सलामती है। और ये रात जब तक फजर का सूरज तुलू होता है उस वक्त तक सलामती ही सलामती है, क्योंकि इस रात शैतान को सूरज के तुलू होने के साथ उसको निकलने की इजाजत नहीं होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब कायनात शब कदर हम सबको नसीब फरमाए, और उस रोज़ अल्लाह ताला हम सबको इबादतों मुकम्मल तौर पर अपनी रज़ा के मुताबिक इबादतों करने की हिम्मत ताकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।